چونکہ خداوند متعال حکم دے رہا ہے انکحو نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں پروردگار عالم خود رازق ہے، وہی ذمہ دار ہے ان دونوں کی کہ رزق کا، ان دونوں کی آسائش کا، ان دونوں کے رہائش کا۔ چنانچہ تمہارے لیے بھی اسی طرح سے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا وسعت دینے والا باخبر ہے۔ یہ نگاہ مادی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے نا، یہ لڑکا یا جو ہے نا اس وقت بے روزگار ہے، یہ کہاں سے کھلائے گا، نہیں، جو ہے نا یہ نشانی ہے اس بات کی طرف کہ آپ کا خداوند متعال پر اعتماد اور بھروسہ توکل نہیں ہے، کیونکہ خدا نے راہ حل بھی رکھا اور ضامن بھی خداوند متعال ہے رزق دینے کا۔ تو پھر ایسی صورت میں جب کسی کے جو نا اولاد کا وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ شادی کے اس ازدواجی رشتے سے منسلک کریں تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کے فلسفے میں سے ایک جو نا یہی ہے کہ انسان کمال کو پہنچتا ہے، اس کا دین محفوظ ہوتا ہے۔ مختلف ذریعے سے جو تحلیل کرنے والے ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، ان سب نے اس بارے میں جو نا تحلیلی گفتگو کی ہے۔ پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اپنے جو غیر شادی شدہ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، غلام ہیں، کنیز ہیں، ان سب کو رشتے ازدواج سے منسلک کرو۔ فقط ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے لیے کہ صرف عبادت ہی سبب نہیں بن سکتی ہے متقی بننے کے لیے، چونکہ انسان مرکب ہے روح اور جسم دونوں سے۔ فقط روح کا نام انسان نہیں جو اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ یہ مجموعہ ہے، مرکب ہے، ترکیب کا نفس اور بدن کے، روح اور بدن کے۔ پس ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں اور بدن کے بھی تقاضے ہیں۔ ان دونوں کے تعادل کے ساتھ اگر زندگی گزارتا ہے تو وہ آدمی تقوی کی طرف جا رہا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ان اسباب اور ذرائع اور ان ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے، ان تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ انہی اہم ترین تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کا ایک مرحلہ زندگی آ جاتا ہے جہاں پر وہ اکیلا نہیں رہے گا، بلکہ اس کے لیے ایک ایسے ساتھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ رہ کر وہ سکون اور آرام محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے، چین محسوس کرے۔ اس کے بغیر اس کی ظاہری زندگی بھی کمال کو نہیں پہنچ سکتی ہے اور روح بھی تربیت نہیں پا سکتی ہے، جس کو شریعت کی نگاہ میں ازدواج سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کی زندگی اس مرحلے تک پہنچی ہے، بلوغ کی حد تک پہنچی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے کمال کا ذریعہ شادی ہے۔ شادی کے بغیر، ازدواج کے بغیر وہ آدمی کامل نہیں ہو سکتا، وہ آدمی اپنے سفر کو تک، کمال کے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس کی یہ ضرورت ہے، روحی ضرورت بھی ہے اور فزیکلی جسمانی اور بدنی ضرورت بھی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی اس کی طرف توجہ دی گئی ہے اور روایت معصومین علیہ السلام میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ خداوند متعال نے بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اس وقت جو آج کے خطبے میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں تمہارے نفسوں میں سے ازواج کی صورت میں خلق کیا، یعنی جوڑی جوڑی کی صورت میں خلق کیا، مرد و زن کی شکل میں خلق کیا ہے۔ اکیلا مرد خلق نہیں کیا اور اسی طرح سے عورت کو بھی تنہا اور اکیلی خلق نہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ دو پیدا کیے، مرد و زن، ازواجن۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم جو ہے نا اپنی زوجات کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، تمہاری پریشانی برطرف ہو جائے گی، تمہاری الجھنیں برطرف ہو جائیں گی، تمہارے ذہنی تخیلات
مشکلات جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں نا وہ برطرف ہو جائیں گے، تمہیں چین ملے گا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مودتاً ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے، یعنی اس رشتے میں، رشتے ازدواج میں خداوند متعال نے مرد و زن کے لیے، میاں بیوی کے لیے محبت اور رحمت، مہربانی کا سامان فراہم کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، تفکر کرتی ہے۔ تو خداوند متعال نے اس ازدواجی رشتے کو اپنی آیات میں سے، نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ بہت سارے مقامات پر بھی قرآن کریم میں یوں آتا ہے کہ ہر چیز کو خداوند متعال نے زوجین کی شکل میں خلق کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی کی صورت میں خلق کیا ہے۔ یہاں تک کیا جو نا درختوں میں بھی جائیں، جانوروں میں بھی جائیں تو آپ کو جو نا زوجین نظر آتے ہیں۔ تو انسان کو بھی خداوند متعال نے جو نا اس طرح سے ازواج کی صورت میں خلق کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے ایک مرحلے پر پہنچتا ہے تو ضرورت محسوس کرتا ہے، اور جب بھی کوئی فطری تقاضا ہے، فطری ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اسی حساب سے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر اسی حساب سے وہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ضرورت انسان کو کسی اور طرف لے جاتی ہے، انحراف کی طرف لے جاتی ہے، بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے۔ شادی کے فلسفے میں سے ایک جو نا یہی ہے کہ انسان کمال کو پہنچتا ہے، اس کا دین محفوظ ہوتا ہے۔ مختلف ذریعے سے جو تحلیل کرنے والے ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، ان سب نے اس بارے میں جو نا تحلیلی گفتگو کی ہے۔ پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اپنے جو غیر شادی شدہ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، غلام ہیں، کنیز ہیں، ان سب کو رشتے ازدواج سے منسلک کرو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نہ دیکھو کہ اس کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، تو پھر یہ کھلائے گا کہاں سے، اور یہ جو نا غریب ہے یہ کدھر سے کھلائے گا۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ تنگ دست ہیں، اگر وہ جاب لیس ہیں، اگر اس وقت ان کا روزگار نہیں ہے، تو خداوند متعال ان کا رزق دینے والا ہے۔ جس طرح سے تمہیں رزق دیتا ہے، خدا بھی ان کو رزق دے گا، چونکہ خداوند متعال حکم دے رہا ہے انکحو، نکاح کرو۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پروردگار عالم خود رازق ہے، وہی ذمہ دار ہے ان دونوں کی کہ رزق کا، ان دونوں کی آسائش کا، ان دونوں کے رہائش کا۔ چنانچہ تمہارے لیے بھی اسی طرح سے إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا وسعت دینے والا باخبر ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے سامنے مثلا یہ نگاہ مادی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے نا، یہ لڑکا یا جو ہے نا اس وقت بے روزگار ہے، یہ کہاں سے کھلائے گا۔ نہیں، جو ہے نا یہ نشانی ہے اس بات کی طرف کہ آپ کا خداوند متعال پر اعتماد اور بھروسہ، توکل نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں کہ جہاں پر مادی لحاظ سے جو نگاہ کی جاتی ہے اور مادیات کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہونے لگی ہے، اور جس کی وجہ سے جو نا جب شادی بیاہ کا بھی سلسلہ کر لیتے ہیں تو اس میں بھی اتنی مادی نظر ہوتی ہے کہ بھئی اتنا کہ جو نا کیا کہتے ہیں کہ ایک مفصل جہیز کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ شادی ہو سکے، اور جس لڑکے کی شادی ہونی ہے اس کا بھی ایک اچھا روزگار ہو تب کریں گے۔ یہ ساری مادی نگاہوں کی وجہ سے جو نا کتنے سارے جو نا افراد شادی کی عمر سے گزر جاتے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں وہ مختلف انحرافات کا، بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے خیالات ایک مرکوز نہیں رہتے صحیح کاموں پر، معقول کاموں کی طرف ان کے خیالات مرکوز نہیں رہتے، منتشر ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، یا اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یا وہ چونکہ اس کے اندر جو فطری ایک تقاضا تھا، فطری ایک ضرورت جاگی تھی، اور اس کا صحیح اس کو تسلی بخش جواب نہیں ملا،
اور اس کا صحیح طریقے سے حل نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ دوسری طرف گیا، گھر کے اندر یا دوسری جگہوں میں جناب وہ بگاڑ اور انحراف کا شکار ہو گیا۔ لہٰذا جناب پروردگار عالم نے ایک فطری تقاضا رکھا ہے، اس کو اسی انداز سے پورا ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے راہ حل بھی رکھا اور ضامن بھی خداوند متعال ہے رزق دینے کا۔ تو پھر ایسی صورت میں جب کسی کے اولاد کا وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ شادی کے اس ازدواجی رشتے سے منسلک کریں، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔